عاطف نہ ہوتا تو میں اس سے کہتا فطرت کی یہ غلط بخشی کتنی عجیب ہے کہ یہ بے جان بال بار بار اس خوبصورت گردن کو چھو رہے ہیں، مگر ان کو خبر نہیں ہے کہ ان کی تقدیر کیا ہے۔ اوپر پہنچ کر اس نے کار روک دی اور ہم باہر نکل آئے۔ اب ہم دوسری طرف مانسیرا کی خوبصورت وادی دیکھ رہے تھے۔ صبح ہماری توجہ اوگی کی وادی کی طرف تھی۔ اگر کوئی اجنبی اوگی کی طرف آتا اور پہلی بار مانسیرا کی حسین وادی کو دیکھتا اور پھر اس کی نظر وادی کے اس طرف دور اونچے سرسبز و شاداب پہاڑوں پر پڑتی تو اس شخص کا بھی بالکل وہی رد عمل ہوتا جو صبح اوگی کی وادی اور سطح مرتفع کو دیکھ کر ہمارا ہوا تھا۔ گھوڑے کی زین جیسے پہاڑ کے اس سلسلے میں ہوا اس طرح چل رہی تھی جیسے قدرت نے شمالی ہواؤں کے لیے دروازہ رکھ چھوڑا ہو۔ ہم تینوں الگ الگ چٹانوں پر بیٹھ گئے تھے اور اپنے اپنے طور پر سرشار ہو رہے تھے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں کہ امنگوں اور ولولوں کے ہجوم کے باوجود آدمی تنہائی میں مسرت محسوس کرتا ہے اور من میں ایسی گدگدی ہوتی ہے کہ پروں کے بغیر اڑنے کو جی چاہتا ہے۔ یہاں چاروں طرف چیڑ کے بڑے بڑے تناور درخت تھے۔ سڑک کے کنارے ایک درخت کے نیچے بجھی ہوئی آگ کی راکھ پڑی تھی۔ شاید کسی راہگیر نے چائے بنائی تھی یا کسی چرواہن نے اپنی بھیڑ کا تازہ دودھ گرم کر کے پیا تھا۔ ویرانے میں بجھی ہوئی آگ کو دیکھ کر انسان کو انسان کی خوشبو آ جاتی ہے۔ امتل پہلے دن کی طرح پھر پتھر اٹھا اٹھا کر نشانہ مار رہی تھی۔ اس دن وہ سرخ قمیض پہنے ہوئے تھی۔ آج اس کا خوبصورت بدن آسمانی رنگ کی قمیض میں چھپا ہوا تھا، لیکن پتھر مارنے کا انداز وہی تھا اور اس کے متناسب جسم کے زاویے بھی وہی تھے۔ ان ساعتوں میں عاطف سے بے خبر تھا، مگر عاطف مجھ سے بے خبر نہیں تھا۔ میرے قریب آ کر بولا، دیکھیے کتنی خوش ہے یہ لڑکی، میں اس کی آنکھوں میں ایسی مسرت بہت کم دیکھتا ہوں۔ 3 دن سے اس کی یہی کیفیت ہے۔ پہلے دن میں اس کی ذہانت سے خائف ہو گیا تھا، لیکن اب دھیرے دھیرے اسے سمجھتا جا رہا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی وسیم صاحب اگر آپ اس میں زندگی سے لگن پیدا کر دیں۔ میں اس سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، میں اس کے لیے اپنی جان قربان کر سکتا ہوں، اپنی ساری دولت نچھاور کر سکتا ہوں، محض اس کی خوشنودی کی خاطر لاکھوں کا کاروبار چھوڑ کر اس کے ساتھ گھوم رہا ہوں تاکہ اس کی آنکھوں میں مسرت دیکھ سکوں۔ دنیا میں شاید میری طرح بہت کم بھائی ہوں گے جو بہنوں سے اتنا والہانہ پیار کرتے ہوں گے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ دنیا میں میرا اپنا بالکل صرف میری بہن ہے۔ میرا باپ قبر سے دوبارہ نہیں اٹھ سکتا کہ مجھے ایک بہن دے دے۔ میں اس کی جدائی کا متحمل نہیں ہو سکتا اور اس کی موت کے خیال سے تو میری روح لرز جاتی ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوست، اگر امتی زندگی کی طرف لوٹ آئے تو میں سدا کے لیے آپ کا غلام بن جاؤں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بک جاؤں گا۔ عاطف، میرا اور امتل کا ساتھ صرف 3 دن کا ہے۔ 3 دن میں اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو چکا ہوں جیسے 3 صدیوں سے اسے پوج رہا ہوں۔ آپ کے دکھ کو میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ آپ تو اسے 28 سال سے پوج رہے ہیں۔ عاطف کی نیلی آنکھوں میں خوشی کی ایک اور لہر دوڑ گئی اور ٹپ ٹپ آنسو گر پڑے۔ شاید وہ یہ حقیقت جان گیا تھا کہ خود اس کے علاوہ امتل کا ایک اور سچا دوست موجود ہے۔ عین اس لمحے امتل لپکتی ہوئی آئی، لیکن بھائی کو آنسو پوچھتے دیکھ کر تڑپ اٹھی۔ کیا ہوا بھائی جان، کیا ہوا؟ عاطف بچوں کی طرح ہنس پڑا۔ کچھ نہیں امتی، کچھ نہیں، یہ خوشی کے آنسو ہیں۔ وہ حیرت سے بولی، کیسی خوشی، کون سی خوشی؟ سچ سچ بتائیے آپ کیوں روئے ہیں؟ میں سچ کہتا ہوں امتی، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ آپ بتائیے۔ امتل نے میری طرف دیکھا۔ وسیم صاحب آپ کو سچ سچ بتانا ہوگا۔ میں سچ ہی کہوں گا، یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا بھائی آپ سے بے پناہ پیار کرتا ہے۔ آپ کو ہنستا کھیلتا دیکھ کر خوشی سے ان کے آنسو نکل آئے ہیں۔ اوہ، اس نے دبا سا احتجاج کیا۔ 1000 بار کہا ہے بھائی جان سے مجھے اتنی اہمیت نہ دیں، میں رہوں نہ رہوں کیا فرق پڑتا ہے، نہ میری خوشی کی جستجو کریں
اور نہ میرے غم کی پرواہ کریں، بس اپنے آپ میں مست رہیں۔ ساری دنیا آپ کی طرح نہیں سوچ سکتی امتل۔ اگر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے تو اس کا یہ حق آپ اس سے نہیں چھین سکتی۔ اگر بھائی آپ کی خاطر شدید جذبے کا اظہار کرتا ہے تو یہ اس کا موروثی حق ہے، اس کے خون میں یہ سچائی موجود ہے کہ وہ آپ کے مستقبل اور آپ کی خوشی کے لیے سوچے۔ اچھا، وہ مسکرائی، تو آپ دونوں نے محاذ بنا لیا ہے کہ ہر بات میں میری تردید کریں؟ ہرگز نہیں۔ میں نے پہلے عاطف اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ ہم محاذ کیوں بنائیں؟ آپ کو شکست دینے میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ آپ کو شکست دینا آسان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ خواہش کرے کہ آپ ہنستی کھیلتی رہیں تو پھر ضرور محاذ بنا ہے، کیونکہ ایسی خواہش تو میرے دل میں بھی ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ بھائی جان نے آپ کو بھی اپنے دام میں لے لیا ہے۔ ارے صاحب، بھیا تو سرکار کے اہلکاروں کو اعتماد میں لے لیتے ہیں، آپ کو ساتھ ملا لیا تو کیا تعجب ہے؟ عاطف ہنس پڑا، میں بھی ہنسنے لگا۔ وہ اسی موڈ میں بولی، زندگی اور موت کے چکر میں رکھا ہی کیا ہے؟ آپ لوگ دنیا دار آدمی ہیں، اس لیے لوگوں کی خوشیوں اور غموں کو تولتے رہتے ہیں، ورنہ یہ سب کچھ ہے کیا؟ آپ لوگ زندگی پر بڑا مان کرتے ہیں۔ کوئی بتائے کبھی کوئی کام ہماری مرضی سے ہوتا بھی ہے؟ 20-22 برس پڑھنے میں گزر جاتے ہیں، اس کے بعد 20-22 برس کا عرصہ ایسا ہوتا ہے جس سے آدمی لطف اندوز ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو سماجی اور معاشی مجبوریاں ایسا جکڑ دیتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ دور گزر جاتا ہے۔ اس کے بعد 15-20 سال میں آدمی کھانستا کھانستا ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ ہے زندگی۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں امتل، جنہیں سماجی اور معاشی مجبوریاں نہیں ہوتیں، کیا وہ زندگی کو برتنے کا حق نہیں رکھتے؟ مثلاً ہم اور تم کیا برتو گے؟ اچھی خوراک، اچھا لباس، اچھی عورت، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک دن اچھے لباس سے بھی جی بھر جائے گا، اچھی خوراک میں بھی لذت نہیں رہے گی، اور اچھی عورت سے بھی طبیعت اکتا جائے گی۔ اگر آپ کا ذہن سطحی نہیں ہے تو ایک دن آپ کو ہر چیز بے معنی لگے گی۔ آپ اس دنیا میں خود کو بالکل تنہا محسوس کریں گے۔ تنہائی کیا بہت بڑا عذاب ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں کہتی ہوں زندہ رہنے کا جواز کیا باقی رہ جاتا ہے؟ لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ موت کے بعد بھی سکون میسر ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ میں کب کہتی ہوں کہ موت منزل ہے؟ لیکن لوگ مذہب پر یقین رکھتے ہیں اور پھر بھی موت سے ڈرتے ہیں۔ میں کہتی ہوں یہ دوہرا کردار ہے۔ زندگی سے پیار کرنے والوں کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ بھی ہماری طرح خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ امتل، میں نے بے اختیار ہو کر کہا، پھر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مونٹ ایورسٹ کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ بحر منجمد شمالی اور جنوبی کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ صحرائے اعظم کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کسی بات میں بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا وسیم صاحب۔ سکندر اعظم کے دنیا کو فتح کرنے کا کیا مقصد تھا؟ کیا یہ بتانا مقصود تھا کہ فاتح اعظم ملیریا کے ایک معمولی مچھر سے ہار جائے گا؟ واہ، پھر تو یہ بہت خوب مقصد تھا۔ اور اب تو آپ یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ چاند کے عظیم ویرانے کا کیا مقصد ہے؟ عاطف خاموش تھا اور میں ہمیشہ کی طرح حیران اور لاجواب، اور امتل معمول کی طرح بے نیاز، جیسے آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، روزانہ کا معمول۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ میں نے کسی پر اثر ڈالا ہے یا حیران کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی خوبصورت ناک والی عجیب و غریب لڑکی، اس سے آدمی پیار کرے یا پوجا، کیا کرے؟ ہمارے دائیں ہاتھ کی پہاڑی پر گھٹا پھیل رہی تھی اور اس کا رنگ سفیدی سے سرمئی ہوتا جا رہا تھا۔ عاطف بولا، اب چلنا چاہیے، پہاڑ کے بادل برسنے میں دیر نہیں لگاتے۔ ہاں چلو، میں نے بھی تائید کی۔ شام ہونے سے پہلے ہم ڈاک بنگلے پہنچ گئے۔ کار سے اتر کر امتل بولی، آئیے میں چائے بناتی ہوں، ابھی آپ کمرے میں اکیلے کیا کریں گے؟ میں پہلی بار ان کے کمرے میں گیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی، امتل جیسی بے نیاز لڑکی کو یہ احساس تو ہے کہ اس وقت میں اکیلا کمرے میں کیا کروں گا، مگر دعوے سے نہیں کہہ سکتا کہ غیر معمولی لڑکی مجھ سے پیار بھی کرتی ہے۔ صبح دونوں بہن بھائی تیار ہو کر میرے کمرے میں آ گئے۔ عاطف نے نیلی جین اور کتھئی رنگ کی چیک کی قمیض پہن رکھی تھی، امتل نے سفید پتلون اور گہرے زرد رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ ہر روز ایک نیا رنگ۔ اگر کوئی قیافہ شناس رنگوں کے تضاد کو بنیاد بنا کر اس کی شخصیت کا تجزیہ کرتا
تو امتل کے کردار کے متعلق نہایت ہی غلط نتیجے پر پہنچتا۔ وہ بظاہر جو کچھ نظر آتی تھی حقیقت میں اس سے بالکل مختلف تھی۔ وہ اپنی سفید پتلون کی طرح بے رنگ تھی۔ میں نے مذاقاً کہا، آپ ہر روز نئے رنگ کی قمیض پہن کر آتی ہیں، ویسے آپ کو کون سا رنگ پسند ہے؟ بھائی جان نے ہر رنگ کی قمیض میرے لیے خرید رکھی ہے، صرف پتلون کے رنگ میں میری مرضی شامل ہے۔ آپ لڑکیوں کا لباس نہیں پہنتی؟ کیوں نہیں پہنتی؟ دل چاہتا ہے تو پہن لیتی ہوں، مگر اس میں تخصیص کی قائل نہیں ہوں کہ میں کوئی دوسرا لباس پہن ہی نہ سکوں، اس لیے آپ ضد سے مردوں کا لباس پہنتی ہیں۔ آپ عورتوں کا لباس پہنیے، ہمیں کوئی اعتراض تو نہیں۔ لوگ تو ہنسیں گے۔ لوگوں کو ہنسانا تو بڑے ثواب کا کام ہے۔ عاطف اور میں دونوں ہنس پڑے، خود وہ بھی ہنسنے لگی۔ عاطف بولا، بھائی یہ بٹراسی سائٹ پر میں نہیں گیا، امتی بہت تعریف کر رہی تھی، آج ادھر کو چلیں؟ ٹھیک ہے، سامان تیار کر لیجئے، بٹراسی سے ہوتے ہوئے آگے کاغان نکل جائیں گے۔ نہیں، عاطف نے مخالفت کی، کاغان اس وقت جائیں گے جب ہماری منسیرا ڈاک بنگلے کی بکنگ ختم ہو رہی ہوگی۔ فی الحال ہیڈ کوارٹر یہیں رکھتے ہیں، ابھی تو ادھر ادھر دیکھنے کی بہت سی جگہ ہیں۔ وسیم صاحب، امتل بولی، آپ اس دن بتا رہے تھے گڑھی حبیب اللہ سے ایک سڑک مظفر آباد آزاد کشمیر نکل جاتی ہے، بٹراسی ہوتے ہوئے آج ادھر کیوں نہ جائیں؟ ہاں، جا سکتے ہیں۔ تینوں جیپ کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ امتل ہم دونوں کے درمیان تھی۔ آج وہ بہت قریب تھی اور اس کا جسم کبھی کبھی میرے جسم سے ٹکرا جاتا تھا، موڑ کاٹتے ہوئے تو ایسا ضرور ہو جاتا تھا۔ اس سے میری روح میں ایک عجیب سی گدگدی پیدا ہوتی تھی۔ عورت میرے لیے عجوبہ ہرگز نہ تھی۔ میں عورت کے وجود کی گرمی کئی بار محسوس کر چکا تھا، لیکن امتل، جس سے میں نفسیاتی طور پر مرعوب تھا، اس کے جسم کے لمس کی کیفیت ہی اور تھی۔ اس کیفیت میں جنسیت کے بجائے ایک لطیف سی روحانیت تھی۔ 28 سال کے تجربے اور مشاہدے کے بعد پہلی بار میں اس کی طرح انوکھی راحت سے دوچار ہوا تھا۔ یہ لافانی لمحے تھے۔ بٹراسی کا چوکیدار ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ حسب معمول سیلوٹ کے بعد میں نے اسے چائے کے لیے 5 روپے کا نوٹ دیا۔ عاطف کو بھی بٹراسی کے ڈاک بنگلے کا محل وقوع بہت پسند آیا۔ کہنے لگا، اگر میں شاعر ہوتا تو یہاں دیوان لکھ کر واپس جاتا۔ چوکیدار چائے لے کر آیا، ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ چوکیدار کہنے لگا، اس دن آپ لوگ چلا گیا تو ہمارا صاحب پوچھنے لگا کہ یہ میم صاحب کون ہے؟ ہم نے بولا، ہم نے میم صاحب کو پہلی بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کا آسرا ہے۔ ہم میم صاحب کو نہیں جانتا مگر ہمارا دل اس کو جانتا ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ عاطف حیرت سے چوکیدار کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن امتل میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ مجھے چوکیدار کی باتیں نہایت اچھی لگیں۔ وہ اپنے احساسات کی اس سے بہتر ترجمانی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ امتل ہی کی شان تھی کہ انسان اس قدر جلد اس سے متاثر ہو جاتا تھا۔ چوکیدار کی آنکھوں میں وہ عقیدت تھی جو ایسے لوگوں کی آنکھوں میں پیر و مرشد کے لیے ہوتی ہے۔ وہ چائے رکھ کر چلا گیا تو عاطف بولا، کس قدر بے باک آدمی ہے۔ میں نے عاطف سے کہا، نہایت ہی کھرا آدمی ہے، اس کی نیت میں ذرا بھی کھوٹ نہیں، یہ محض اظہار عقیدت تھا، اس کی آنکھوں میں سچائی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ امتل ہنس پڑی۔ وہ چائے بناتے ہوئے بولی، وسیم صاحب ٹھیک کہتے ہیں بھیا، یہ ناکوں اور آنکھوں کے تجزیے کے بہت بڑے ماہر ہیں۔ اس بارے میں آپ ان کے مشاہدے کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے ان گنت آنکھوں اور ناکوں کا نہایت غور سے مطالعہ کیا ہے۔ عاطف ہنس پڑا، مجھے ان کی اس کوالیفیکیشن کا علم نہیں ہے، پھر تو کسی وقت ہماری آنکھوں کا تجزیہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ امتل چائے کا کپ میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، میری آنکھوں کا تجزیہ تو کر چکے ہیں، آپ انہیں بٹن سمجھتے ہیں۔ وسیم صاحب کہتے ہیں ایسی آنکھیں شہزادیوں کی ہوتی ہیں، جیسے شہزادی ثروت، فرح دیبا اور آڈرے ہیپبرن۔ گڈ۔ عاطف خوش ہو کر بولا، ہاں کچھ یاد آ رہا ہے، آڈرے ہیپبرن کی آنکھیں واقعی کچھ تم جیسی ہیں، حیرتوں سے بھری ہوئی۔ شہزادی ثروت اور ملکہ فرح دیبا کی آنکھوں کو غور سے نہیں دیکھا، مگر وسیم صاحب میری آنکھوں کے متعلق بھی تو کچھ بتائیے۔ خوبصورت آنکھیں ہیں آپ کی، مگر ان میں کوئی راز نہیں ہے، سیدھی اور سادہ۔ آپ کا ایکسپریشن آنکھ میں نہیں چہرے پر ہوتا ہے۔ خوب، بہت خوب، امتل نے تالی بجائی۔ کیا کہا تھا میں نے بھائی جان؟
بالکل تصدیق ہوئی ہے میری بات کی۔ عاطف ہنسنے لگا، اتنے میں چوکیدار پھر اندر آ گیا۔ چائے اور لاؤں صاحب؟ نہیں بہت ہے، میں نے جواب دیا۔ تم یہ بتاؤ چوکیدار، جب تم نے میم صاحب کے متعلق اپنے صاحب کو سب کچھ بتا دیا تو پھر تمہارے صاحب نے کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں صاحب، وہ تو کچھ نہیں بولا تھا، ہمارا منہ کو دیکھتا رہ گیا تھا، بالکل خاموش۔ ادھر باہر پتھر کے جنگلے پر 2 گھنٹے چپ چاپ بیٹھا تھا، بہت سگریٹ پیا تھا اور پھر ہم سے بات کیے بغیر چلا گیا تھا۔ ہم کو خود بہت حیرانی ہوا تھا صاحب۔ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ چوکیدار چلا گیا۔ میں نے امتل کی بےتاب آنکھوں کی طرف دیکھا، وہ کچھ اداس اور گمبھیر ہو گئی تھی، جیسے بچہ غلطی کے بعد پچھتا رہا ہو۔ جب ہم جیپ میں بیٹھ گئے تو چوکیدار نے معمول کے مطابق فوجی سلوٹ کیا۔ عاطف نے اسے 10 کا نوٹ انعام دیا تو اس نے ایک اور سلوٹ دے مارا۔ امتل نے اس سے کہا، اگر تمہیں اچھا لگتا ہے تو پھر آئیں گے تمہارے ڈاک بنگلے۔ او سر آنکھوں پر میم صاحب، دل و جان سے۔ ہمارا باپ کا ڈاک بنگلہ نہیں ہے، مگر جب تک ہم ادھر نوکری کرے گا آپ کے پاؤں میں آنکھیں بچھائے گا، خدا کی قسم ہم سچ بولتا ہے۔ وہ واقعی سچ بول رہا تھا۔ امتل نے گمبھیر مسکان کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ میں نے گیئر لگا کر کلچ سے پاؤں اٹھایا، جیپ چل پڑی۔ سڑک کا پہلا موڑ مڑتے ہوئے میں نے ڈاک بنگلے کی طرف دیکھا۔ چوکیدار پتھر کے جنگلے کے پاس سنگ میل کی طرح کھڑا تھا۔ وہ ہماری جیپ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے مرشد سے بچھڑ گیا تھا۔ گڑھی حبیب اللہ کے پاس دریائے کنہار کا پل پار کر کے ہم دائیں جانب مظفر آباد جانے والی سڑک کی طرف مڑ گئے۔ اب دریائے کنہار ہمارے ساتھ ساتھ دائیں طرف ذرا گہرائی میں بہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چیک پوسٹ پر ہماری جیپ روک لی گئی۔ یہاں سے آزاد کشمیر کی سرحد شروع ہوتی تھی۔ معمولی پوچھ گچھ کے بعد ہمیں آگے جانے کی اجازت مل گئی۔ ہمارے دائیں بائیں اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ سڑک اور دریائے کنہار پہلو بہ پہلو اس تنگ گھاٹی میں سے گزر رہے تھے۔ جوں جوں آگے بڑھتے گئے توں ہم اوپر ہوتے گئے اور دریائے کنہار نیچے رہتا گیا اور ہر میل پر فاصلہ زیادہ ہوتا چلا گیا۔ فطرت اپنی مرضی پوری کر رہی تھی اور انسان اپنا مقصد۔ حتیٰ کہ ہماری جیپ آزاد کشمیر کی ایک اور چوکی پر آ کر رک گئی۔ اس چوکی پر چڑھائی ختم ہو جاتی تھی۔ یہاں سے تقریباً 1 میل نیچے دریائے نیلم بہہ رہا تھا۔ یہ دریائے کنہار سے بڑا تھا۔ ہم بہت بلندی پر تھے۔ نیلم کے اس پار مظفر آباد کا خوبصورت شہر نظر آ رہا تھا۔ ہمارے بائیں طرف بلند و بالا پہاڑ تھا، جس کے پہلو میں مظفر آباد کی طرف سڑک اتر رہی تھی۔ سڑک اور دریائے نیلم کی بیچ کی ڈھلان تقریباً عمودی تھی اور بعض جگہ یہ ڈھلان نصف میل اور 1 میل تک چلی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا اگر آدمی غلطی سے لڑک جائے تو سیدھا نیلم میں جا کر دم لے گا۔ اس کا تصور ہی ہولناک تھا۔ آزاد کشمیر کی اس چوکی پر ہمارے نام اور ایڈریس کے علاوہ مظفر آباد جانے کا مقصد بھی پوچھا گیا اور اس کا اندراج بھی کیا گیا۔ اس کے بعد ہمیں جانے کی اجازت مل گئی، مگر اس لمحے امتل نے تھرماس نکالی اور ہمارے علاوہ چوکی کے انچارج کی طرف کافی کا کپ بڑھایا۔ میں نے دیکھا ایک لمحے کے لیے تو انچارج بالکل گھبرا گیا۔ وہ حیرت سے امتل کو دیکھ رہا تھا۔ بیچارے کو شاید زندگی میں پہلی بار ایسی پیشکش سے واسطہ پڑا تھا۔ امتل اس کی گھبراہٹ کو سمجھ گئی اور بڑی نرمی سے بولی، لیجئے لیجئے، کوئی حرج نہیں۔ خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے امتل سے کپ لے لیا۔ اس کے دستے کے سپاہی فخر اور شوق سے امتل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کافی پی کر ہم روانہ ہو گئے۔ اب اترائی ہی اترائی تھی اور موڑ پر موڑ آ رہے تھے۔ امتل کا جسم کبھی کبھی مجھ سے ٹکراتا اور میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پر سخت ہو جاتے اور نادانستہ ایکسیلیٹر پر پاؤں دب جاتا۔ میں اپنے اس رد عمل کا تجزیہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب کچھ پلک جھپکتے ہی ہو جاتا تھا، مگر اس سب کے باوجود میں امتل کے رد عمل سے بے خبر تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرتوں کے سوا ابھی تک میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ دل میں جھانکنا تو خیر دور کی بات تھی۔